فقط رزق اور مال کی بات تھی. اب اس میں ایک بات اور شامل کی گئی ہے اور وہ بڑی خاص ہے, بڑی توجہ طلب ہے. اور یہ یہاں سے جو آپ کو پیغام ملے سرکار کی آپ کی شہزادوں کی بارگاہ سے, یہ تازہ تازہ پیغام گھر والوں کو, مستحبان کو یہ دے دیا کریں. بلغ عنی ولو آیا کتاب, یہ پیغام آ کے دیں. کتنا خوبصورت پیغام مل رہا ہے. اب سنیے, باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں بھی اضافہ ہوگا, رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری موت تجھ سے دور کر دی جائے. اللہ, پوری موت, اور اچھی موت ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے, کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے, یہ اچھی موت ہے. بری موت کیا ہے کہ وہ بغیر ایمان کے چلا گیا. اور دیکھیں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ موت کے وقت بڑا کڑا وقت ہوتا ہے. میری بات پہ غور کریں, موت کے وقت بڑا کڑا وقت ہوتا ہے, بڑا سخت وقت ہوتا ہے. اب یہ کئی تفصیل گفتگو ہے کہ وہ سخت وقت, وہ کڑا وقت کیا ہے, اس کی تفصیل ساری حدیثات میں ملتی ہے جو زبان نبوت نے بیان فرمائی ہے. ویسے نہیں صحابہ کرام اولیاء کرام بخشے میں جو لوگ تھے نا, جو جنتی تھے, وہ بھی روتے گئے ہیں, بلکہ رو رہا کر ان کی بینائیاں ختم ہو گئی. بڑا کڑا وقت ہوتا ہے. اور اس میں سے صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اتنا کڑا وقت ہوتا ہے کہ شیطان کا اہل ایمان کے ایمان پہ ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے, اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ادھر میرا آقا علیہ السلام نے خدا کی قسم خوبصورت تحفہ دے دیا, فرمایا مجھے پریشان نہیں ہونا, اور کوئی کام کرتا رہے, بری موت تیرے قریب نہیں آئے, بری موت اس سے دور کر دی جائے. زندگی میں رزق بڑھتا جائے گا, عمر میں برکت آ جائے گی. جب موت کا وقت آئے گا تو اچھی موت ملے گی, بری موت کو اس سے دور کر دی جائے گی. اور اچھی موت سے مراد کیا ہے, شیطان جتنا حملہ کر لے گا تو ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے گا. تو جب اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے تو پھر زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی گارنٹی دے دی ہے کہ جس کا آغاز ایمان سے ہو گیا, کلمہ پڑھتا ہوا گیا, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں, عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی بڑھے گا, عمر میں برکت آئے گی, بری موت سے بھی ہم بچ جائیں گے, کرنا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے دو جملے فرمائے. فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, تمہارے دامن میں رب کا خوف ہو. کس صورت میں؟ اب یہ جملہ سننے والا ہے, کس صورت میں؟ وَلْيَصِلْ رَحِمًا, اس صورت میں کہ لوگوں کے درمیان تم نے خلا کو ختم کر کے قربت پیدا فرمایا. اب یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو؟ بولیے. تو آج کے بعد ہم نے جوڑنا ہے, جدا نہیں ہونے دینا, اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب دیکھیں میں نے ایک شروع میں بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. فرمایا ہاں بتائیے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں کہہ رہی بلکہ وادی مکہ المکرمہ میں, اس وادی میں آپ نے ہیں پرائے ہیں, ہر گلی میں, ہر گھر میں, ہر بازار میں, ہر چوک میں, ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ ہے, کیا کہ اگر لوگوں کو کوئی جوڑنے والی اگر کوئی ذات, کوئی شخصیت, کوئی ہستی ہے تو اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ کی حاضری کے موقع پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے. تو پھر ہمارا عشق, ہماری محبت, ہمارا پیار, ہماری عشق کے دعوے, ہمارے نعرہ بازی, ہمارے جلوس, ہمارے جلسے, ہماری کانفرنسیں, ہمارے عشق کہاں جائیں گے کہ ہم لوگوں کو جدا کریں, لوگوں کے درمیان خلا ڈالیں اور ہم بولنے میں پہل نہ کریں. حضرت صاحب پہل اگر کوئی کرتا نہ بولنے میں تو آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنا دی, پر کرے کون؟ کرے کون یار؟ دنیا دار کو چھوڑو, دیندار نہیں کرتا. اندر کی میں ختم ہوگی تو وہ پہل کر گئے بلانے میں, تو جس نے بلانے میں پہل کی اس کو جنت کی خوشخبری ہے.
ختم کرو، میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب میں آئے تو اپنے آپ کو تختے پہ لٹا دو، مرنے کے بعد تختے پہ لٹا دو. پھر یہ تصور باندھو کہ تو ٹانگ بھی نہیں ہلا سکے گا، تو بازو بھی نہیں ہلا سکے گا، تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا، تو بول بھی نہیں سکے گا. تیرے کان کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے گا اللہ کے بندے اب تو بتا کہ تو کیا ہے. اگر یہ حالت ہماری ہونے والی ہے تو آؤ آقا علیہ السلام کے آل کے شہدادوں کا مضبوطی سے دامن پکڑ کر بس آخری سانس تک اندر سے بیعت ختم کر دے. یقیناً جب اندر سے بیعت ختم ہوتی ہے پھر درجہ ولیعت بھی مل جاتا ہے. ان کی بارگاہ سے یہی سبق ملتا رہا ہے، مل رہا ہے، ملتا رہے گا. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی سبق دیا ہے، پیار کا، محبت کا، انس کا، قربت کا، خیر خائی کا، پیار کا، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا، ایک دوسرے کے سکھ دکھ سکھ میں شریک ہونے کا درس ملا ان کی بارگاہ سے. جنہوں نے بل مشافہ ان سے ملاقات کی ہے، ان کی زیارت کی ہے، ان کا دیدار کیا ہے، ان کی صحبت عظیمہ بیٹھے رہے ہیں، ان کی خدمت میں رہے ہیں، ان کے ملفوظات اور شہادت سنتے رہے ہیں، میرا یقین ہے ہر کوئی یہی کہے گا ان کی بارگاہ سے سبق بھی ملا ہے تو محبت کا ملا. اگر ان کی بارگاہ سے پیغام ملا ہے، درد ملا ہے، فکر ملا ہے، پیغام ملا ہے تو محبت کا ملا ہے، پیار کا ملا ہے. اور میرا یقین ہے کہ اس وقت یہ عظیم ہستیاں خوش ہو رہی ہیں الحمدللہ. اب آگے بڑھئے، توجہ طرف جملہ ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام، ہاں اس سے قبل میں اور بات کر لوں بڑی خوبصورت ہے. اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، بلکہ حضرت ابن عباس اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات بڑی خوبصورت ہے اور اپنے دامن میں لے کر جائیں. یہ نبی علیہ السلام کے سکے چچا کے بیٹی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پیدا فرمائی ہے، اس قوم کے شہروں کو رب آباد کرتا ہے. یہ بڑی ترتیب سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے اور ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے. جب سے ان کو پیدا کیا ہے رب نے جلال غصے کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا. اللہ تین جملے میں نے بیان کیے ہیں جو زبانی نبوت سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور راوی ہے میرے آقا صاحب کے سکے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. باتیں بھلانے نہیں ہیں، یہ بڑے ہیرے ہیں، بڑے قیمتی ہیرے ہیں. ان ہیروں کی قدر ہوگی جانے کے بعد دنیا سے. اور میں نے ایک بات بتائی ہوئی آپ کو شروع میں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں شہادتوں کی بارگاہ کی حاضری کا بھی نیت کر لیں اور حلقہ علم کا بھی ارادہ کر لیں. یہ حلقہ علم ہے، یہ حلقہ علم ہے. ایک بات مل جائے، دو مل جائے، تین مل جائے. اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حلقہ علم ہو تمہارے ہاتھوں میں قلم ہے، بولو تو صحیح، میں کہ لکھنے کے لیے قلم ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں؟ بولو سے نہیں، کاغذ ہے آپ کے پاس. تو یہی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حلقہ علم ہو، ہاتھ میں کاغذ بھی نہ ہو، لکھنے کے لیے قلم بھی نہ ہو، صرف سنتا رہے، محبت میں، پیار میں، لگن میں، فکر میں. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. پوری محبت میں صرف سنتا رہے، ہاتھ میں قلم اور کاغذ نہ ہو. جب مجلس برخاست ہوتی سنو توجہ سے، خدا کی قسم ہماری کتنی خوش نصیبی، ہمارا کتنا مقدر ہے. جب حلقہ علم مکمل ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، مجلس برخاست ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باقی انعامات تو اپنی جگہ پہ ہیں، ایک بڑا خاص انعام ہے. پتہ تیرے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھا گیا ہے؟ فقط سننے کا، بیٹھ کر سننے کا لکھا نہیں، لے کر نہیں گیا، فقط سنتا رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا گیا ہے، کتنا کہ تو نے 1000 گھوڑا، کتنا 1000 گھوڑا، گھوڑا نہیں 1000 گھوڑا تو نے مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا. تو ہر اتوار کو حلقہ علم یہاں شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ یوں سمجھو آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں جو حلقہ علم قائم ہوتا ہے، اس پروگرام میں آنے پر جانے پر الحمدللہ ہر پروگرام جو ہفتہ وار پروگرام میں آ رہے ہیں 1000 گھوڑا
اللہ کی راہ میں مجاہدین اسلام کے لیے وقف کرنے کا ثواب ہر ایک کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سنیے 3 جملے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے، نمبر 2 آباد فرماتا ہے، نمبر 2 ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے، کیا بات، نمبر 3 جب سے تخلیق کیا ہے، انہیں پیدا کیا ہے، رب نے غصے کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب غلام بول اٹھے، محمدی یونیورسٹی کے عظیم طلباء ہے، کمال طلباء، میرے آقا السلام کے غلام بول اٹھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، پڑھو سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا یہ کیسے، یہ کیوں کا ہے، یہ کیوں اتنا بڑا تحفہ ہے، کس بنا پہ ہے، کس عمل اور کس فعل کی وجہ سے ہے؟ دوستو اب توجہ کرو میری طرف، اپنے دامن میں اس کو رکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بھی کرے گا، یہ عمل جو بھی کرے گا، یہ تینوں انعام ان کو ملیں گے۔ اگر بات ہی تمہیں ترتیب دی ہے، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر یہ کام، اگر یہ فعل جس قوم کے پاس بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے شہروں کو آباد بھی فرمائے، ان کے مالوں میں برکت بھی ڈالے، اور پھر اللہ تعالیٰ جلال کی، یہ غصے کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ 3 انعام ہیں، کتنے؟ شہروں کا آباد فرمانا، مالوں میں برکت ڈالنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے گا، کس نگاہ سے؟ محبت کی نگاہ سے۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا ہے؟ قربان جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بِصِلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ، بِصِلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ اللہ، حسن سلوک کرتا رہے، حسن سلوک کرتا رہے۔ اب آگے انشاءاللہ بڑی اس سے بھی آگے خصوص بات آ رہی ہے، بس اس کو اپنے دامن میں رکھتے جائیں۔ آقا صلی اللہ کے شہدادوں کی بارگاہ کی ہفتہ وار حاضری میں سے یہ خوبصورت قرآن سنت کی تعلیمات جو ان کی بارگاہ سے ملتی ہوئی ہے، مل رہی ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کی، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اس کو محبت کا درس ملتا ہے، اس کو پیار کا درس ملتا ہے، اس کو شفقت کا درس ملتا ہے، اس کو ملنے کا، اس کو جڑنے کا، اس کو قربت کا، اس کو درس ملتا ہے، اس کو جدائی کا درس نہیں ملتا۔ سبق اور درس اور پیغام اور فکر اور درد ملتا ہے تو جڑنے کا ملتا ہے، محبت کا ملتا ہے، پیار کا ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس راوی ہیں، میں دور رہتے پیش کرنے کی بڑی اختصار کے ساتھ ٹائم کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھے، اچانک سامنے ایک اعرابی آ گیا، اس نے آتے ہی آقا علیہ السلام کی سواری کی جو لگام تھی نا اس کو قابو کر دیا۔ جب لگام کو قابو کیا تو سواری رک گئی، پیچھے غلاموں کی سواری تھی، سب کی سواری رک گئی۔ اب وہ اعرابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل، کیا ایسے عمل کے بارے میں بتائیں، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ یہ سوال تھا، یہ درخواست تھی، یہ اس کے جملے تھے، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ سوال تھا، یہ درخواست تھی سائل کی، اس اعرابی کی۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام نے اس کو ابھی جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی طرف مخاطب ہو گئے اور اپنے غلاموں سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی فرصت دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ہدایت کی دولت دے دی ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ جملہ پوچھنا، یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایت کا راستہ تھا۔ اب صحابہ کرام کو یہ خطاب کر کے پھر مخاطب ہو گئی اس کی طرف، فرمایا اپنے لفظوں کو دوبارہ پھر دہراؤ۔ اس نے دوبارہ پھر الفاظ دہرائے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں ایک ترتیب دی، فرمایا
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور آخر میں جا کر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار جملہ فرمایا لوگوں کو دنیا سے لڑائی نہیں کرنی۔ پھر ایک حدیث میں اس کا ایک ٹکڑا آگے آتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا اے اعرابی اب میری سواری کی لگام کو چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اب آقا علیہ السلام پھر غلام کے طرف مخاطب ہوئے، فرمایا ان تمسکا اذا امرتہ بہ دخل الجنہ۔ فرمایا اگر یہ اعرابی میری ان باتوں پر، میری ان جملوں پر، میری اس گفتگو پر کاربند رہا، عمل پیرا رہا، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں داخل الجنہ۔ بس میں آج کی گفتگو کی یہ میری ختامی گفتگو ہے، آگے پھر نیا موضوع شروع کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو آخری جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے لگام پکڑ لی، اس صحابی نے آقا علیہ السلام کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑ لی۔ بڑے قصیدہ پہ غلام اور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عقبہ بن عامر بڑے مشہور صحابی، آپ نے سنا علماء سے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست نبوت کو پکڑ لیا اور پکڑے رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال میں سے افضل عمل کا پتہ بتا دیجئے۔ افضل اعمال، دیکھیں جملہ کتنا پیارا ہے، افضل اعمال میں سے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور توجہ طلب جملہ، اور آج آقا علیہ السلام کی آج کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار خوبصورت حاضری کے موقع پر خدا کی قسم یہ خوبصورت تحفہ لے کر جاؤ۔ ان کا بھی ان کی طرف سے یہی پیغام تھا، اور آج بھی یہی پیغام مل رہا ہے، کیونکہ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی سند کے ساتھ بہت بڑی موٹی کتاب لکھی ہے کہ جب اللہ والا، جب اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محب، اللہ کا قریبی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنی قبر میں اسی طرح فیض لٹاتا ہے، بلکہ جا کر ڈبل فیض لٹاتا۔ اور آگے جملہ پڑھا ہے کہ جس طرح وہ زندگی میں مریدین کی وہ تربیت فرماتے تھے، قبر میں جا کر تربیت فرماتے رہتے، خواب کے ذریعے کسی اور ذریعے کوئی نہ کوئی خبر دیتی رہتی ہے، آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ عقیدت رکھنے والے کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں آج خواب میں یہ رہنمائی ہوئی، آج خواب میں رہنمائی ہوئی، آج خواب میں یہ رہنمائی ہوئی۔ الحمدللہ یہی اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ رہنمائی زندگی میں بھی کرتے ہیں، جانے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ اب سنیے، دست نبوت کو پکڑ لیا اور عرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال میں سے افضل عمل بتا دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ اب یہ آپ سن لیں، اس کے بعد پھر میں بھی گریبان میں جھانکتا ہوں، پھر آپ بھی سارے جھانکیں کہ کیا یہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ دنیا دار تو دنیا دار ہے، کیا ہم جو دیندار ہیں، کیا ہم عشق کے دعوے کرنے والے، کیا ہم بھی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ سنیے، میرا آقا علیہ السلام فرمایا سل جڑ جا اس کے ساتھ، سل جڑ جا، سل مل جا اس کے ساتھ۔ آقا کس کے ساتھ؟ فرمایا من قطع آقا، جو تجھ سے کٹے تو جڑ۔ ہائے ہائے کون کرے؟ کرے کون کرے یہ عمل کون کرے سرکار؟ آقا علیہ السلام کا انہوں نے دستے مبارک نہیں چھوڑا، پکڑے رکھا۔ میرا آقا بتا رہے، فرمایا اے میرے پیارے صحابی جوڑ جا اس کے ساتھ جو تجھ سے کٹ جائے، جو کٹے تو جوڑ۔ ہائے ہائے جو دور ہو تو قریب ہو۔ میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے شہزادوں کو دعوت پکڑ کے فیرت کرتا ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر یہ کوئی کر لے تو خدا کی عزت کی قسم، اگلا جملہ کسی اور حدیث کا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا ہے، لیکن وہ ساری تفصیلی بیان کروں گا کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کرتا جائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ سل من قطع آقا، جو تجھ سے کٹے۔ بس میں باتیں یاد ہو رہی ہیں؟ تیاری ہے؟ جو ہم سے کٹے ہم نے اس سے جڑنا ہے، ہم نے اس سے
اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ آتے من حرم کا، تو تجھے محروم رکھے، جو تجھے نہ دے تو دیتے. مثلا ہمارے یہ ساتھ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ، میں ان کے پاس گیا، میں بس تھوڑی سمجھانے کے طور پر، وہ پہلی بات تو اتنی مشکل نہیں تھی، یہ اس میں تھوڑی ہسٹری کر دی. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے. کہتا بھی ان کے پاس پیسہ ہے، کاروباری بندہ ہے، پیسہ ان کے پاس ہے. میں نے کہا سرکار میری مجبوری 1000 روپیہ دے دو. انہوں نے کہا پیسہ میرے پاس ہے، میں کیا کروں؟ میں آ گیا، 2-3 مہینے ہوگا میرے پاس آ گئے، ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ ہے. انہوں نے کہا کر صاحب 1000 کی ضرورت ہے، قربان جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو جتانا نہیں. اب میں آقا قربان جو آپ کی تعلیمات پر، جتانا نہیں ہے، اس کو یاد نہیں کرانا، نہیں، وہ آتے اس کو عطا کر. من حرم عطا، جس نے تجھے محروم کیا نہیں دیا تو نے اس کو دینا ہے، جتانا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرانا. کیوں؟ انما المؤمنون اخوۃ بلا شبہ. رب کہتا ہے میں نے اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تم اہل ایمان بھائی ہو. اب سنو، آخری بات بڑا جملہ سننے والا ہے. فرمایا واعفو، ایک جملہ بڑا سننے والا ہے، واعفو، اس کو معاف کر دو. فمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے. اور ظلم کی بات ہے، معمولی بات نہیں، زیادتی کی بات ہے. تیرا تو کوئی منہ وٹ کے رکھے تو تو جناب کو پہ جانا ہے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے میرے آقا سے واعفو من ظلمک، جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے. جو کٹے، جملہ میں دہرا رہا ہوں، جو کٹے اس سے جڑ جا، جو نہ دے اسے دے دے. وہ جو ایک اور روایت میں بیان کو اس میں یہ بھی آتا ہے جو تیرے پاس نہ آئے تو اس کے پاس جا. مثلا میں نے اس کے ساتھ دعوت دی کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، یہ آئی نہیں، مجھے پتہ بھی چلا، گھر میں بیٹھا رہا، میں نے سارا معلوم کر لیا، پتہ کروا لیا، جان بوجھ کے نہیں، کوئی اس کو پریشانی نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی. پھر جب انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا وہ وقت یاد کر آیا سی، میں نہیں آنا. آقا علیہ السلام نہیں، یاد نہیں کرانا. اگر کوئی نہ آئے تو نے جانا ہے، جو کٹے تو نے ملنا ہے، جو محروم کرے تو نے دینا ہے، جو زیادتی کرے تو نے اسے معاف کرنا ہے. اگلا جملہ سن لو، والذی نفسی بیدہ، میرا کہنے کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے امتی تو کر، میری طرف سے میں قسم اٹھا کے گارنٹی دیتا ہوں جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہو. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. میں نے کافی وقت لیا ہے، ٹائم بالکل پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ دعا کا، تو میں یہ موضوع ختم کر رہا ہوں کہ آگے سے نئے موضوع شروع کریں گے. آقا سلام آپ کی شہزادوں کی بارگاہ سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کو ملا ہے، مجھے ملا ہے، محبت کا، پیار کا، صلہ رحمی کا، حسن سلوک کا. بس ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کرتے کرتے قبر میں جانا ہے تو انشاءاللہ جاتے ہی آقا سے ملاقات ہوگی. تو آقا نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے. تو منکر نکیر ہم سے پوچھے بتا یہ کون ہے؟ میرا آقا کو نہیں روک دو بھائی، یہ جوڑتا آیا ہے، پھر سنت کو ادا کرتا آیا ہے. آپ اس سے بھی پوچھنا، آج میں بتاتا ہوں. دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وما علينا